صاحب اور ان کے برادران ہمیں یاد کر رہے ہیں، لیکن کیا کبھی اس مجلس کے شرکاء نے ان سے یہ سبق حاصل کیا ہے کہ انہوں نے اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے کبھی محفل بپا کی ہے؟ آپ میں سے یقیناً دعا کرتے ہوں گے آپ، لیکن جس شان و شوکت سے، جس ذوق و شوق سے، جس جذبے سے ملک شہزاد صاحب یہ اہتمام کرتے ہیں اپنی توفیق سے بڑھ کر، کیا آپ لوگ بھی ایسا کرتے ہیں، ان سے سبق حاصل کرتے ہیں کبھی؟ اس مجلس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم ان سے سبق حاصل کریں اور اسی طرح کی محفل بپا کر کے جہاں اپنے والدین کی ایصال ثواب کا انتظام و انصرام کریں، وہاں لوگوں کی اصلاح کے لیے بھی کوشش ہم کریں۔ ان مجالس کا یہ فائدہ بھی ہوتا ہے کہ کئی بھولے بٹکے جب آتے ہیں، نعت سے ان کی آنکھیں ڈبڈباتی ہیں، ان کے دل نرم ہوتے ہیں، جب وہ تختی صاف ہوتی ہے تو اس پر پھر اصلاحی گفتگو اثر انداز ہوتی ہے۔ آصف چشتی صاحب ایک بات کہہ رہے تھے کہ یہ کیمرہ آپ ادھر ادھر موڑیں تاکہ عقیدت مندوں کے جذبات کا اظہار پتہ چل جائے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کیمرہ جب مڑتا ہے تو ہر آدمی پھر اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میرا لباس درست ہو، میری شکل درست ہو اور اچھے انداز کا فوٹو میرا اس میں آئے۔ ایک کیمرہ یہ دنیا کا ہے، ایک کیمرہ اللہ تعالیٰ کا بھی ہے جی، وہ بھی ہم پر لگا ہوا ہے۔ کبھی ہم نے یہ غور کیا ہے کہ اس کیمرے کے سامنے اپنی حالت کو ہم درست کر لیں کہ وہ خالق کائنات ہمیں دیکھ رہا ہے کہ ہماری حالت گھر میں کیا ہے، ہماری حالت مجلس میں کیا ہے، ہماری حالت بازار میں کیا ہے جی، ہمارے رویے کیسے ہیں۔ تو وہاں بھی تو ہمیں اپنی صورت درست کرنی چاہیے تاکہ وہ صورت ہم بنائیں جو اس کو پسند ہے، جو اس کے معبود کو پسند ہے۔ تو وہ کیمرہ بھی ہے، ذرا اس پر بھی آپ کی نظر رہنی چاہیے کہ وہ یہ کیمرہ تو 3 گھنٹوں کے لیے ہے، وہ کیمرہ ہمیشہ کے لیے جی، آپ کی خلوت اور جلوت پر وہ کیمرہ لگا ہوا ہے، لہذا اس کیمرے پر بھی آپ کی نظر ہونی چاہیے کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ سامعین وقار، میں کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کروں گا، یہ 2-2.5 گھنٹے کی جو بات کی ہے ایسا نہیں ہوگا، میں چند منٹوں میں بس اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور درود و سلام کے ساتھ دعا کے ساتھ اس مجلس کا اختتام کیا جائے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی مشہور و معروف آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا۔ پروردگار عالم اس میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، جب تم کسی مصیبت میں پھنس جاؤ، جب تم پر کوئی مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تو ایسے موقع پر کیا کرو؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ، اس وقت تم صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ ان اللہ مع الصابرین، تم دیکھو گے کہ پھر اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نماز اور صبر یہ خدا نہیں ہے، اور خدا کے علاوہ اگر کسی سے مدد حاصل کی جائے تو لوگ کہتے ہیں شرک ہے۔ خدا خود حکم دے رہا ہے کہ جب تم پر کوئی مصیبت آئے تو نماز سے مدد مانگو، صبر سے مدد مانگو۔ گویا پتہ یہ چلا کہ نماز اور صبر سے مدد مانگنا اگر شرک نہیں ہے تو اللہ کے بندوں سے مدد مانگنا بھی شرک نہیں ہے۔ اللہ نے صبر مانگنے کی 2 چیزیں بیان کی، ایک نماز اور ایک صبر، مدد مانگنے کی، لیکن نتیجہ جو بیان کیا وہ یہ ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ یہ نہیں فرمایا کہ ان اللہ مع المصلیین، کہ میں نمازیوں کے ساتھ ہوں۔ ایسا کیوں نہیں کہا؟ حالانکہ نمازیوں کے ساتھ بھی تو ہوتا ہے۔ نماز جب آدمی پڑھتا ہے نا تو اس کی حیت قضائیہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے۔ وہ خاموشی کے ساتھ پڑھے تب بھی نماز نظر آتی ہے، وہ قرات بالجہر کے ساتھ پڑھے تو تب بھی وہ نماز نظر آتی ہے۔
وہ مکان کی چھت پر پڑے تب بھی وہ نماز نظر آتی ہے، وہ کمرے کے اندر پڑے تب بھی نماز نظر آتی ہے۔ اس کی حرکات و سکنات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نمازی ہے اور نماز پڑھ رہا ہے۔ لیکن ایک آدمی بڑے مجمع میں بیٹھ کر صبر کر رہا ہے، ایک آدمی اندھیرے کمرے میں بیٹھ کر صبر کر رہا ہے، تو اس کے صبر کا کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ نماز کا پتہ چلتا ہے، صبر کا پتہ نہیں چلتا۔ معلوم ہوا کہ نماز ظاہر کا نام ہے اور صبر باطن کا نام ہے جی۔ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ کا اعلان اللہ نے نہیں کیا، صبر والوں کے ساتھ کا اعلان کیا، اس لیے کہ نماز تو نظر آتی ہے، کچھ دکھانے کے لیے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں اور اکثر لوگ دکھانے کے لیے بھی پڑھتے ہیں۔ نمازیں کئی قسم کی ہوتی ہیں۔ اب میں اگر ادھر جاؤں گا تو کافی وقت لگ جائے گا، اور میں 2-3 باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ نمازیوں کے ساتھ ہونے کا اعلان نہیں کیا، صبر والوں کے ہونے کا اعلان کیا۔ کیوں کیا؟ بڑے نقطے کی بات آپ ذرا غور فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے نمازیوں کے ساتھ کا اعلان اس واسطے نہیں کیا کہ میدان کرب و بلا میں 2 گروہ تھے، ایک حسینی اور ایک یزیدی۔ حسینی گروہ کے اندر بھی امام علی مقام کی قیادت میں اذانیں ہو رہی ہیں، یزیدی گروہ کے اندر بھی اذانیں ہو رہی ہیں، ادھر بھی اقامت ہو رہی ہے، ادھر بھی اقامت ہو رہی ہے، ادھر بھی نماز ہو رہی ہے، ادھر بھی نماز ہو رہی ہے۔ اگر اللہ یہ اعلان فرماتا ان اللہ مع المصلیین کہ میں نمازیوں کے ساتھ ہوں، تو یزیدیوں کو موقع مل جاتا، وہ کہتے خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نمازیوں کے ساتھ ہوں، اس نے یہ فرمایا کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اے لوگو جان لو میں حسین کے ساتھ ہوں، میں یزید کے ساتھ نہیں ہوں۔ اللہ اہل بیت پیغمبر کے ساتھ ہے، اللہ اہل بیت پیغمبر کے ساتھ ہے، اسلام کا وقار اسی گھر کے ساتھ ہے، اسلام کا وقار اسی گھر کے ساتھ ہے۔ جو شخص نور دیدہ حیدر کے ساتھ ہے، جو شخص نور دیدہ حیدر کے ساتھ ہے، روز حشر وہ ساقیے کوثر کے ساتھ ہے، روز حشر وہ ساقیے کوثر کے ساتھ ہے۔ اور نصیر الدین نصیر نے مقطع میں کمال کر دیا ہے، فرماتے ہیں بے جون کیوں یزیدیت پہ لعنت اے نصیر، یہ دشمنی ہے اور میرے گھر کے ساتھ ہے، یہ دشمنی ہے اور میرے گھر کے ساتھ ہے۔ اللہ اہل بیت پیغمبر کے ساتھ ہے۔ مدینہ منورہ کا شہر ہے، حسنین کریمین کا بچپن کا عالم ہے۔ عید کی رات آ گئی ہے، دونوں اپنی والدہ ماجدہ کی بارگاہ میں جا کر عرض کرتے ہیں اماں جان، آج دیگر لوگوں کے بچے تو صبح عید کو نئے کپڑے پہنیں گے، ہمارے پاس نیا لباس نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ والدہ ماجدہ نے دونوں بچوں کے چہروں کو دیکھا، آپ نے فرمایا ہے میرے نونہالو، میرے پاس تو نیا لباس نہیں ہے، لیکن میں ایک کوشش کرتی ہوں، مصلی بچھا کر مصلی پر بیٹھ گئی اور اللہ کی بارگاہ میں درخواست پیش کی، یا اللہ یہ ننھے ننھے دل اپنی توتلی زبانوں کے ساتھ درخواست پیش کر رہے ہیں، یا اللہ میں کیا کروں، میرے پاس لباس نہیں ہے۔ ادھر دعا ہو رہی ہے، ادھر التجا ہو رہی ہے، ادھر دروازے پر دستک ہوتی ہے، پوچھا کون؟ کہا اہل بیت اطہار کا درزی جبریل آ گیا ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، جاؤ جا کر ان نونہالوں کے لیے لباس پیش کرو۔
اللہ اہل بیت پیغمبر کے ساتھ ہے، اللہ اہل بیت پیغمبر کے ساتھ ہے، اسلام کا وقار اسی گھر کے ساتھ ہے، اسلام کا وقار اسی گھر کے ساتھ ہے،